الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ناس ہے، مکی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ آپ سب اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس خواہش اور تمنا کا اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گزشتہ 2 نشستوں میں سورہ فاتحہ کا تعارف اور اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الفاتحہ کے بعد اصل تو سورہ بقرہ کا نمبر ہے، لیکن ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے آخری حصے کو اور اس کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی صورتوں کو انشاءاللہ اس نشست میں رکھیں گے، دیکھیں گے اور انہی کو سمجھیں گے۔ اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ نماز کے اندر عام طور سے لوگوں کو یہی چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ ان چھوٹی صورتوں ہی کو سامنے رکھ کر کے تھوڑا بہت ترجمہ دیکھ لیا جائے اور کچھ اس کا مفہوم سمجھ لیا جائے، تاکہ جب ہم لوگ نماز پڑھیں تو دوران نماز ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے ان کا مفہوم اور ان کا مضمون ہمارے تصورات میں آئے تو نماز کے اندر اور زیادہ لذت پیدا ہو۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور ایک دوسری وجہ وہ یہ کہ آخری کا جو قرآن مجید کا آخری حصہ ہے، خاص طور سے یہ 29واں اور 30واں سپارہ، اس کے اندر زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، اور ان مکی صورتوں میں احکام نہ کے برابر ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سب چیزوں کا ذکر مکی صورتوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ شروع اسلام میں ایمان بنانے کے اوپر زیادہ زور دیا گیا، اور قرآن مجید میں اس موقع پر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو آخر میں رکھا گیا، اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، توحید، نبوت، آخرت، پل صراط، ترازو، جنت، جہنم، فرشتے، انہی چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں ایمان بنانے کے لیے بہت بہترین ہیں۔ صحابہ کرام جیسی ہستیاں، ان کے سامنے پروردگار نے پہلے ان صورتوں کو رکھا، اور جب ان لوگوں کا ایمان بن گیا، ایمان رچ بس گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب کو بدل دیا۔ ایمان بننے کے بعد اب احکامات پر عمل کرنا آسان ہو گیا، احکامات آئے، قبول کرنا آسان ہو گیا، عمل کرنا آسان ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہے ہمارے یہاں پر چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ترجمہ رکھنے کی، کہ جن چیزوں سے صحابہ کرام کا ایمان بنا، امید ہے انہی چیزوں سے ہمارا 1% صحیح کچھ تو ایمان بنے، ابھی تو بہت زیادہ ٹوٹا پھوٹا اور کمزور حالت میں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس سورت کا جو نام ہے وہ ہے سورہ ناس۔ ناس کا لفظ اس سورت کے اندر کئی مرتبہ آیا ہے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور پھر اس کے آگے ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس پوری صورت میں ناس کا لفظ جو ہے وہ 5 مرتبہ اللہ تعالی نے دہرایا ہے۔ اسی وجہ سے، اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ ناس پڑ گیا ہے۔ ناس کے معنی لوگ، عوام، پبلک۔ دیکھیے، یہ جو سورہ ناس ہے اور اس سے پہلے جو ملتی ہوئی صورت ہے وہ ہے قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو۔ کن چیزوں سے؟ اندھیرے کے شر سے، شیطان کے شر سے، خناس کے شر سے، انسانوں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، وسوسوں کے شر سے، ان چیزوں کے شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔
یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کتنی ہے؟ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پھونک لے، تو وہ شخص 24 گھنٹے کے لیے یا رات بھر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے جانب سے پناہ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا، تمام شرور سے اور فتنوں سے اس کی حفاظت کر لی گئی۔ خود امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر مختلف معمولات اختیار کیے ہوئے تھے، بہت سارے ذکر و اذکار تھے جو اللہ کے رسول کرتے تھے، لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں صورتوں ہی کو اختیار فرما لیا، اور اتنا پڑھا ان دونوں صورتوں کو کہ یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل وہ خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر لیا کرتے تھے، تھتکار لیا کرتے تھے، اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے بدن پر جہاں تک یہ دونوں ہاتھ پہنچے ان پر پھیر لیا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمر تک کا یہ وظیفہ تھا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ خود ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، کہیں سے ایک بچھو آ گیا اور نماز پڑھنے کی حالت میں اس بدبخت نے، اس بچھو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاٹ لیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور اس جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا اس پر پانی لگاتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس جانور کا بیڑا غرق کرے کہ یہ نہ نمازیوں کو چھوڑتا اور نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے۔ لہٰذا 5 جانور ایسے ہیں کہ وہ کہیں بھی نظر آئے ان کو مار دیجیے، حتیٰ کہ حرم کے اندر بھی ان 5 جانوروں میں سے کوئی نظر آئے تو ان کو مارنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ 5 جانور کسی بھی صورت میں انسان کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کی فطرت میں ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی ایسے جانوروں سے سامنا ہو، چاہے حرم میں ہی کیوں نہ ہو، ان کو مار ڈالیے۔ سب سے پہلے بچھو کا تو ذکر آ ہی گیا، دوسرے نمبر پر سانپ، تیسرے نمبر پر چوہا، اور چوتھے نمبر پر گرگٹ، اور 5ویں نمبر پر جو ہے وہ کن کھجورا جس کو کہتے ہیں، وہ ایک لمبا سا سینٹی فیٹ کیا ہوتا ہے وہ۔ بہرحال ان 4-5 جانوروں کو جہاں یہ نظر آئیں فوراً مار دیجیے، اس لیے کہ یہ انسان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ وہ چھپکلی بھی گرگٹ کے اندر آ گئی، وہ بھی اسی کیٹیگری میں، چھپکلی کو بھی مار دیا کیجیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، گھروں کے اندر چوہے عام ہوتے ہیں، اور یہ ان کو چوہوں کو پکڑ تو لیتے ہیں لیکن مارتے نہیں ہیں، کہیں دور چھوڑاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اتنا چھوئی موئی بھی نہ بنے، اتنے کمزور دل کے بھی نہ بنے کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ بہرحال ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے معمولات میں ان صورتوں کو شامل فرما لیتا ہے، ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں صورتوں کا ذکر اور ورد کرنے کی برکت سے پڑھنے والے کو تمام طرح کے وسوسوں سے بچا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں اور خیالات آتے ہیں اور الگ الگ وسوسے آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ ان دونوں صورتوں کو اختیار کر لیجئے، ان کا ورد کرنا شروع کر دیجئے۔ 3 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں اور 3 مرتبہ صبح اٹھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں تک یہ عمل کریں گے تو یہ اتنا فائدہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے تمام وسوسے اور خیالات ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو وسوسے ستاتے ہیں۔ اگر وسوسے ستاتے ہوں تو ان دونوں صورتوں کا ورد کرنا شروع کر دیجئے۔ دیکھیے، کوئی بھی قرآن مجید کے اندر کوئی آیت یا کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو اس کے نازل ہونے کے 2 طریقے تھے کسی بھی صورت کے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکام آ جاتا تھا، ایک تو یہ طریقہ تھا نارمل طریقہ، اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے کوئی واقعہ پیش آتا تھا، کوئی معاملات پیش آتے تھے، اور اس واقعے اس معاملات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی بات نازل فرما دیا کرتے تھے، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی صورت نازل ہوتی تھی۔ تو لہٰذا یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ بھی ایک وجہ سے نازل ہوئیں، اور وہ وجہ یہ بنی کہ لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور زلفیں لے لیں اور اس میں سوئیاں پروئیں اور تقریباً 11 گرہیں اس میں لگائیں، اور ہر گرہ میں پھونک وغیرہ مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، اور جادو ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن اس جادو کی وجہ سے طبیعت پر یہ اثر ہوتا تھا کہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ یہ کام کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھایا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا تھا کہ شاید کھانا کھا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بشری معاملہ تھا اس کے ساتھ اس جادو کا اثر رہا۔ بہرحال جادو تو کیا، اور جادو اللہ کے رسول پر ہوا بھی۔ ایک جملے میں بات ختم کروں، جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے۔ جادو کرنے سے جادو ہوتا بھی ہے، لیکن جو شخص جادو کرتا ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اور جادو کرنا کفر اس لیے بھی ہے، اس لیے کہ جادو کا اثر جب تک وہ جو تنتر منتر پڑھتے ہیں، جو زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، ان الفاظ کے اندر اثر پیدا ہونے کے لیے دو چیزیں ہونی ضروری ہیں، ورنہ ان الفاظ میں اثر پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی وجہ الفاظ کے اندر جادو کا اثر پیدا کرنے کے لیے وہ یہ کہ جادو کرنے والا ناپاک رہے، گندا رہے، پانی سے دور رہے۔ اور دوسری وجہ جو اس کے اندر اثر پیدا کرتی ہے وہ کہ جب تک جادو کرنے والا اپنی زبان سے کوئی شرکیہ اور کفریہ کلمات نہیں نکالتا تب تک اس جادو کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ دو خرابیاں ہیں، اس وجہ سے اس جادو وغیرہ سے اور اس کے سیکھنے سے اور اس کے کرنے سے شریعت نے روکا، منع کیا، یہاں تک کہ کرنے والے کو کافر تک قرار دے دیا۔ چند ایک باتیں تھیں سورہ ناس کے متعلق جو آج آپ کے سامنے آ گئیں۔ انشاءاللہ کل سورہ ناس کا ترجمہ مکمل کر لیں گے۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔